بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو اپنے دین پر فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میری پاکی بڑی چاہت لے کر آئی ہے، کیا میں اس سے صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے، ابو کریب محمد بن علا سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ بن ہشام سے، اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی، اور اس نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی کافر، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ میری والدہ مشرکہ تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ سے ملو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اس کے تحائف قبول کر لیے۔ اے اسماء، واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور جنتی صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں کچھ دنوں تک اولاد نہیں ہوئی تو یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ بعض یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ کسی مہاجر کے گھر میں بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس فضا میں سب سے پہلے جو بچہ مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا وہ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ پیدا ہوتے ہی حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اپنے فرزند کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مقدس گود میں لے کر کھجور منگوائی اور خود چبا کر کھجور کو اس بچے کے منہ میں ڈال دیا اور عبداللہ نام رکھا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ یہ اس بچے کی خوش نصیبی ہے کہ سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں گئی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بچے کے اس شرف پر بڑا ناز تھا۔ ان کے شوہر حضرت زبیر رشتے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ مہاجرین میں بہت ہی غریب تھے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے گھر میں آئیں تو گھر میں نہ کوئی لونڈی تھی نہ کوئی غلام، گھر کا سارا کام دھند ایسے ہی کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ گھوڑے کا گھاس دانا اور اس کی مالش کی خدمت بھی یہی انجام دیا کرتی تھیں، بلکہ اونٹ کی خوراک کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں بھی باغوں سے چن کر اور سر پر گھر لاد لایا کرتی تھیں۔ ان کی یہ مشقت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک غلام عطا فرما دیا تو ان کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ ایک غلام دے کر گویا میرے والد نے مجھے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔